بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ خبریں بڑی گردش کر رہی تھیں کہ بانی پی ٹی آئی کی زوجہ محترمہ اور پی ٹی آئی کی بھابی جان بشرا بی بی کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئی ہیں۔ کیا بشرا بی بی کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئی ہیں یا نہیں؟ ایک تو میں آپ کو یہ بتانا ہے، دوسرا میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ پی ٹی آئی ہٹ نہیں رہی، پھر احتجاج کی کال دے رہی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ احتجاج کی کال بیسیکلی کہاں دی ہے اور کیوں دے رہے ہیں۔ یہ اب احتجاج کی ضرورت ہے نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو کیوں ہے۔ تیسری بات، شیر افضل مروت پھر خبراں چ آ گیا ہے پرا، اور شیر افضل مروت نے خبروں میں آگے کیا کیا خبریں دینی شروع کی ہیں، یہ بھی ایک بات ہے جو آپ کو کرنی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے خبر ہے کہ ان کے اوپر پشاور میں ایف آئی آر ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، کس نے کرائی ہے، کون کہہ رہا ہے کہ یہ نامناسب کام ہوا ہے۔ یہ ساری خبریں واہ ساری خبریں نے، لیکن بہرحال آپ ایسا کریں کہ آپ ٹاکرا کو پہلے آپ سبسکرائب کر لیں۔ طبیعت مسلسل خراب چل رہی ہے اور موسم بدل رہا ہے شاید اس وجہ سے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے بڑی خبریں گرم ہیں کہ وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئی ہیں۔ پتہ کرنا ہے کہ یہ واقعی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئی ہیں۔ اگر تو ڈیل کے نتیجے میں باہر آئی ہیں تو کچھ دن آپ انتظار کریں اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا جو باہر سے کنٹرول ہوتی ہے اس کی طرف نظریں جما لیں، کان دھر لیں۔ اگر ملک میں دوبارہ سے اسی طرح کی گفتگو اداروں کے خلاف، خاص طور پہ آرمی چیف کے خلاف، پھر اس کے علاوہ ملک کی اکانومی کو بیڑا غرق کرنے کے لیے ملک پہ الزامات کی بوچھاڑ، اگر یہ ساری چیزیں یہ اسی طرح جاری رکھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ڈیل نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے روش اختیار کی ہوئی تھی کہ اداروں پہ اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ پہ اور آرمی چیف تک، پھر اس کے علاوہ اور جو مختلف دیگر ادارے ہیں ان پہ اگر یہ تنقید کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اسی طرح، تو سمجھ لینا کہ ڈیل کوئی نہیں ہوئی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو پیر و مرشد ہیں عمران خان، ان پہ گھیرا تنگ ہوا ہے اور ملاقاتوں پہ اب جا کے کچھ پابندی لگی ہوئی ہے۔ اور ایک ٹائم ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ عمران خان کی کوریج بند ہو جائے گی، اور وہی ہوا ہے کہ فی الحال جو جرنلسٹ جاتے تھے، رپورٹر حضرات عمران خان صاحب سے جیل میں ملنے کے لیے، ان کا داخلہ فی الحال روک دیا گیا اور ملاقاتیں کر دی گئی ہیں بند۔ ہونا ہی سی ایک نہ ایک دن، کرو نا پنگے، ہون کرو پنگے، رکھو گے پنگے تو تہاڈا ہی نقصان ہے بھائی، پنگے نہ کرو پھر ٹھیک ہے۔ طبیعت خراب ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ پھر دوبارہ سے خبر آئی ہے، سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے جناب کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا ہے۔ تو اسی اندر کہتے 26ویں آئینی ترمیم کا جناب ساتھ بھی دے رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کے لیے اپنے 2 بندوں کا نام بھی دے دیا۔ تو پھر لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتیں بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں کسی تاریک کمرے میں سزائیں ہوں اور اپیل کا حق بھی نہ ہو۔ جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا، جنہوں نے پن توڑ کی ہے اس ٹائم، انہاں جو مرضی کر لیں، انہاں دی معافی فی الحال کوئی نہیں ہے، نو کمپرومائز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے کی ساکھ کو خراب کیا گیا ہے، 0 ٹالرنس ہے ابھی تک، میں تو یہ سمجھتا ہوں، اس لیے ان کو اس کا خمیازہ لازماً بھگتنا پڑے گا، یہ میرے اپنی ججمنٹ ہے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ دنیا سے چھپانا چاہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو سہولتیں نہیں دی جا رہی، تو انہیں عدالت ہو رہی ہے، تو ہم جلد ہی ملک گیر احتجاج شروع کرنے کا اعلان کریں گے۔ بہرحال ایک گلہ نے بھائی، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ باتیں ہیں، احتجاج و احتجاج کوئی نہیں ہونا فی الحال، مینوں بھی لگتا ہے صرف جلسہ ہی ہونا ہے ادھر پشاور والے پاسے، کیونکہ اگر ڈیل ہوئی ہے تو یہ جلسے کی حد تک ریسٹرکٹ رہیں گے اور توڑ پھوڑ اور یہ فساد نہیں کریں گے، یہ بھی بات آپ لکھ لیں۔ اور اگر انہوں نے دوبارہ روڈوں پہ آنے کی کوشش کی اور پورے ملک میں احتجاج کی کال دی کہ باہر نکلو، تو پھر سمجھ لو ڈیل کوئی نہیں ہوئی، انہاں واسطے کوئی رستہ انہاں نوں نہیں مل رہا۔
سلمان اکرم راجہ کی شیر افضل مروت کو وارننگ دیتی ہے جناب سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی دے سلمان اکرم راجہ نے کہا شیر افضل مروت کو موقع دے رہے ہیں کہ ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کیا تو کارروائی کریں گے، اور پاکستان کے آئین اور عدلیہ پر حملہ ہے، 26ویں آئینی ترمیم، تحریک انصاف اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کرے گی۔ او بھائی ہو گئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے، اور تسی وہ ساتھ دے رہے جے، تسی جوڈیشل کمیشن جو بننا تھا اس کے لیے آپ نے 2 بندوں کے نام دے چکے جے، تو پھر نوسر بازی کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اے بندہ یار میں نے سمجھ نہیں آتی، حالانکہ اسی تو بڑی عزت کر دیتا۔ شیر افضل مروت نے جناب اس کو جواب دے دیا بابے کو، بابا تو نہیں ہے خیر کلین شیو ہے، اور یہ جناب آج جو میرے باس، آپ میرے باس ہیں، آج جو آپ نے کہا ہے نہ مجھے قابو کرنے کا آپ کو اختیار ہے، یہ سلمان اکرم راجہ کے بیان کے بعد شیر افضل مروت دبنگ قسم کا بولیا اور جواب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف بیان افسوسناک ہے، آپ کے ساتھ میں کام کرنے کے لیے رضامند رہا، لیکن آپ نہ میرے باس ہیں نہ ہی مجھے قابو کرنے کا اختیار ہے۔ میرے باس پی ٹی آئی کے مرشد پاک ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، انہیں جواب دہ ہوں، کوئی دوسرا فرد حیثیت نہیں رکھتا۔ سیکرٹری جنرل اکرم راجہ نے، آپ کو پتہ ہے سلمان اکرم راجہ نے شیر افضل مروت کو جناب وارننگ دی اور موقع دیتا کہ تینوں اسی موقع دے رہے ہیں تو ڈسپلن دے خلاف کام نہ کر، یعنی کہ نہ بول ڈسپلن کے خلاف، کیونکہ وہ بولنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے بھی رگڑیا ہے، تھوڑا تھوڑا نہ پیار بھی کیتا ہے کہ علی امین گنڈا پور اکیلا کیا کچھ کرے گا، میں لیڈ کرنا چاہتا ہوں، میں نے لیڈ کرنی ہے، لیکن بہرحال ان کی جناب بات نہیں سنی گئی۔ ملتان سے ہیں احمد ڈوگر پی ٹی آئی کے، اور مریم نواز کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست نامناسب قرار دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایف آئی آر تو نہیں ہوئی لیکن درخواست دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے یہ چیف ویپ عامر ڈوگر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف پشاور میں ایف آئی آر درج کیے جانے کی درخواست نامناسب قرار دے دی ہے۔ تو یار بشرا بی بی پشاور سے ہو کے لاہور گئی ہیں، لاہور میں ان کو پولیس کی یعنی کہ سیکیورٹی بھی دی جا رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، لیکن اے بی بی جناب علی امین گنڈا پور تک میسج پہنچایا انہوں نے کہ مریم کے خلاف ایف آئی آر درج کرو، اور یہ لیکن مریم نواز صاحبہ نے تو جانا کوئی نہیں ہے وال ادھر، تو یہ جو ہے سلسلہ یعنی کہ انہوں نے کے پی کے میں پشاور میں کیا کرنے جانا ہے۔ اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ احمد ڈوگر نے کہا کہ آج 3 گھنٹے انتظار کے باوجود انہیں مرشد پاک سے نہیں ملنے دیا، ان سے ملاقات میں سیاسی بات نہ کرنے کی یہی دہانی مانگی گئی تھی۔ مسلم لیگ نون کے جو جناب رہنما بلال اظہرکیانی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بانی تحریک پی ٹی آئی نے میٹنگ کے لیے بلا لیا تو آج ہی ملاقات ہونا ضروری ہے۔ چیک کیتا ہے، پھر چیک کر رہے جی نا، پہلے تو بھج کے جاندے سن، ہن بہرحال کوئی نہیں ملاقات ہونے دیتی جا رہی۔ جیویں جیویں یہ چیز تقویت پکڑ رہی ہے کہ اسرائیل کے بعد امریکہ کے بعد برطانیہ، اب دوبارہ گھوم کے جناب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی طرف کہ وہ آ جائیں گے، عمران خان کو باہر نکال لیں گے۔ جیسے جیسے یہ چیزیں تیز ہوئی ہیں، ادھر سے جو وزیر خارجہ کے اسپوکس مین ہیں امریکی، انہوں نے بتایا کہ پریس کانفرنس کے دوران، پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم عمران خان کو چھڑوانے والے کون ہوتے ہیں، نہ ہم نے ان کو اتارا تھا، نہ ہم ان کو چھڑوانے کے لیے پاکستان کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ جب سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے دیکھا ہے کہ بھائی نہ تے 38 بندیاں چ نہ ساڈے بانی مرشد پی ٹی آئی دے انہوں کا نام آیا آکسفورڈ یونیورسٹی چ، وہ علیحدہ پریشانی ہے، اور دوسرا اب عمران خان پہ امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے پاکستان پہ پریشر ہونے کے باوجود پاکستان تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا ماشاءاللہ، تو اس لیے جناب انہوں نے کیسی 26ویں آئینی ترمیم کی آڑ لے کے اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں اس کے تھرو ٹرائل ہوگا تو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، تو سارا انہوں نے پتہ بھی ہے کیسے، بہرحال عوام کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ادھر شیر افضل مروت نے بھی انٹری ماری ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو یہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے، ویسے آپ دیکھ لیں کہ پھر یہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے، گروپ بندیاں ہیں، یہ بات کنفرم ہے۔ ہم بھی تب تک پی ڈی آئی کی اسی طرح کلاس لیتے رہیں گے جب تک یہ امن امان سکون نال نہیں بیٹھ دے۔ چپ ہوں گے تو پھر تو خیر بندہ دیکھتا ہے کہ یار ایک ہماری ملک کی پارٹی ہے، لیکن اگر انہوں نے فساد پیدا کرنا ہے اور کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے اور اداروں کی بےزتی کرنی ہے، اداروں کے سربراہان کو سوشل میڈیا پہ اس طرح ذلیل کرنا ہے، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کو لندن میں ذلیل کیا گیا ان کی طرف سے، تو ان کے اوپر سختی ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کی جنہوں نے لندن میں بھی کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے وزٹ پہ، وہاں پہ ہلڑ بازی کی اور ان کے خلاف بد زبانی کی ہے، تو ان کی شہریت بھی ختم کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، بلکہ ہو جانی ہے ختم۔
تو اب سختی سے ان سے نمٹنے کا سوچ لیا گیا ہے۔ اور بلال اظہر کیانی صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جیل مینول کے مطابق ملاقات کا جتنا وقت بنتا ہے انہیں اتنا وقت ملنا چاہیے، مگر یہ جیل بنی گالا کا میٹنگ روم نہیں ہے کہ جدوں منہ چکو جا کے عمران خان جا کے ملاقات کرو تو سیاسی گفتگو کرو کہ جی اے ہو رہا ہے تو ہن کی کریے، کوئی کال دیو جی تے تاکہ پھر باہر آئیے لوگوں نوں ہلڑ بازی کرائیے تے لوگوں نوں پاکستانیوں نوں تنگ کریے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہون نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے دیکھ لیا بدل، یعنی کہ کیا یہ گیا ہے کہ بہرحال ان کے اوپر سختی اب شروع ہو چکی ہے اور سختی یہ بڑھے گی مجھے لگتا ہے، اور اگر یہ آرام نہ بیٹھ گئے تو پھر شاید ان پہ نرمی ہو جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اسی طرح کی روش اپنانی ہے۔ اگر روش ایسی ہی اپنانی ہے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کے بانی کا ٹرائل بھی ہوگا فوجی عدالتوں میں، اور ان کے اوپر سختی مزید بڑھ جائے گی، اور عمران خان صاحب لمبے عرصے کے لیے جیل میں پڑے رہیں گے، مجھے تو یہ لگتا ہے۔ اور اگر یہ کوئی محبت پیار کر گئے اور سکون سے بیٹھ گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ ابھی تک کے جو ذرائع ہیں یہ وہ خبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسے بھی بالکل اتاولے ہو جاندے جے اور بدتمیزی کرنی شروع کر دیں جے، ایویں کر دے جے میں تواڈے ابا جی تے پھر تانوں پتہ ابا جی تے اپنے ہی ہوندے ہیں نا بھائی جان، تو اس لیے مہربانی کیا کریں، بدتمیزی نہ کیا کریں، بات سنا کریں، ہر ایک کو بولنے کا حق ہونا چاہیے نا پاکستان میں۔ آپ بھی بولتے ہیں تو ہمیں بھی بولنا چاہیے، اور برداشت جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ سوسائٹی میں عدم برداشت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے خیال میں اتنی خبریں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے پھر کسی بھی لفظ اور تبصرہ جڑائیں گے۔ اجازت دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، کھانسی ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔